مسیح خداون میں آپ سب کو سلام. میں رابنسن صادق ایک بار پھر آپ کی خدمت میں امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے, ٹھیک ہوں گے. ہمیشہ کی طرح یہی میری دعا آپ کے لیے اور خداون سے امید بھی کہ خداوند آپ سب کو اپنی حفاظت میں رکھے اور آپ کی من کی مرادوں کو, دل کی مرادوں کو اور ہر وہ چیز جو آپ کو جو آپ کی ضرورت ہے, جو آپ کو چاہیے, خداوند اپنے الہی خزانے سے آپ کو دے. کل کل اور پرسوں شاید, ہاں, میں نیوز دیکھ رہا تھا کراچی کے بارے میں, تو آئی ایم ریئلی سوری. پتہ لگا وہاں پہ بھی اٹیک ہوا ہے اور اس طرح سے دل بڑا افسوس ہوا اور مجھے آپ سب کا بھی خیال آیا. میں فوراً دعا میں ٹھہرا اور میں نے آپ سب کے لیے دعا کی اور ہمیشہ کرتا ہوں کہ خداوند آپ کو اپنی حفاظت میں رکھے اور کراچی کو اور ملک پاکستان کے حالات کو, واقعات کو, ساری چیزوں کو بہتری لے کر آئے. خداوند ہر چیز پر کنٹرول ہے. خداوند حالات اور واقعات کو بدلنے پر قدرت رکھتا ہے. تو آپ سب میری دعاؤں میں ہیں. شازیہ نے ہمیں جوائن کیا ہے, ویلکم مین, گڈ مارننگ. اسکال نے بھی ہمیں جوائن کیا ہے اور بہن زیٹا نے ہمیں جوائن کیا ہے, ویلکم مین. تھینک یو ویری مچ. آپ اپنے اتنے قیمتی اور بیزی اسکیجول میں سے بھی وقت نکالتے ہیں اور مجھے جوائن کرتے ہیں. خداوند نے آج میرے دل میں چند ایک باتیں ڈالی. کافی دیر سے میں سوچ رہا تھا, تو ایک حوالہ آج خداوند کے کلام میں سے ہم دیکھیں گے, سیکھیں گے, پڑھیں گے, اور چند ایک باتیں جو میرے دل میں چل رہی تھیں, اس طرح میرے ذہن میں آ رہی تھی اور ان کو میں نے لکھ لیا اپنے پاس. امید کرتا ہوں کہ آپ کی, میری, ہم سب کی بہتری کے لیے, بڑھوتی کے لیے یہ چیزیں, یہ باتیں جو ہیں نا, جو الفاظ ہیں, جو وہ آپ کو صحیح راہ پر لے آتی ہیں. اور وہ باتیں کہ کچھ ایسی ہوتی ہیں جو آپ کو وہ لگ جاتی ہیں, چبھ جاتی ہیں. اور بائبل میں لکھا ہوا ہے کہ منہ سے کہی ہوئی بات جو ہے نا, وہ قدرت سے خالی نہیں ہے. آپ کے منہ سے جو الفاظ نکلتے ہیں وہ قدرت سے خالی نہیں ہیں, قدرت سے بھرے ہوئے ہیں. تو وہ باتیں, جو چیزیں خداوند آپ کے ذہن میں ڈالتا ہے, آپ پاک روح کی تحریک سے آپ کو اس چیز کا اندازہ ہو جاتا ہے کہ ہاں, یہ بات خداوند کی طرف سے ہے, یا یہ بات میرے اپنے کوئی خیالات یا جذبات ہیں, یا یہ بات شیطان کی طرف سے, ڈیول کی طرف سے ہے, یا یہ من گھڑت کہانی ہے, یا یہ سنی سنائی بات ہے. اس چیز کا اندازہ آپ کو ہو جاتا ہے. اگر آپ کریں تو, نہیں کریں تو کئی بار ایسے بھی ہوتا ہے کہ ابھی ابھی آپ نے کسی سے وہ کوئی بات سنی اور آگے آپ وہی بات کر رہے ہوتے ہیں اور آپ یہ کہتے ہیں کہ میرے ذہن میں یہ بات آئی ہے. سو اس طرح بھی ہوتا ہے. لیکن خداوند کی طرف سے بات ہوتی ہے, وہ خداوند کی ہی طرف سے ہوتی ہے. لیکن ایسے نہیں میں کہہ رہا کہ آپ اگر کسی سے بات سنتے ہیں تو خداوند کی طرف سے نہیں ہوتی. خداوند ایک دوسرے کے وسیلے سے بھی بات کرتا ہے اور ہمیں ایک دوسرے سے سیکھنا چاہیے, اس میں کوئی شک نہیں. خداوند نے جو بات میرے دل میں, ذہن میں ڈالی, میں آپ کے ساتھ میں شیئر کرنا چاہ رہا ہوں کہ انکار کرنا سیکھیں. بدتمیزی نہیں ہے اس میں کہ نہیں, کوئی بات ہو تو بولو نہیں, نو, نہیں, ایسی بات نہیں کرو. اور جیسے وہ میم میں کہتا ہے کہ یہ کام کریں گے, نو, نہیں, ایسی بات نہیں. لیکن کچھ چیزیں جس سے کنارہ کشی یا کسی چیز سے انکار یا کسی چیز سے دوری رکھنا نہایت اور ضروری ہے. لیکن شاید دنیا داری میں یا رشتہ داری میں یا رکھ رکھاؤ میں وہ چیزیں نہیں ہم کر پاتے, لیکن بہت ضروری ہے کچھ چیزوں سے انکار کرنا. ہمیں کبھی بھی ان لوگوں کو یا ان چیزوں کو فالو مت کریں جو کسی اور کی طرف سے آتی ہیں یا کسی اور کا آئیڈیا ہو. خداوند نے انڈیویژلی, فردن فوردن, ہر ایک شخص کے لیے ایک
علیحدہ اور ایک خوبصورت پلان بنایا ہوا ہے. دعا میں ٹھہریں, خداوند سے پوچھیں, خداوند بتائے گا اور چیزوں کو واضح کرے گا آپ کے سامنے کہ آپ کے لیے کیا ہے. اگر آپ اپنی زندگی اس طریقے سے جو خداوند نے آپ کے لیے ٹھہرائی یا سوچی ہے, یا خداوند پر بھروسہ کرتے ہوئے نہیں گزارتے اور کسی اور کو دیکھتے ہوئے اس طرح سے یا اس طریقے سے یا اس زاویے سے, جس زاویے سے کوئی اور شخص اپنی زندگی دیکھ رہا ہے, اگر آپ اس طریقے سے اپنے آپ کو دیکھنا شروع کرتے ہیں تو پھر آپ اپنی نہیں بلکہ آپ کسی اور کے ایجنڈا پہ کام کر رہے ہیں, یا آپ خداوند کی اس کالنگ کو یا خداوند کے اس مقصد کو یا پلان کو جو آپ کے لیے یا آپ کی زندگی میں آپ اس سے نا آشنا ہے کہ خداوند نے آپ کے لیے کیا ٹھہرایا. اپنے دل کی سنیں, اس اسپرٹ کو جو آپ کے اندر ہے, اس روح کو جو خداوند کی طرف سے آپ میں, آپ کے لیے, آپ پر جو فضل ہوا, جو آپ کو جو گائیڈ کرنا چاہ رہی, اس کی سنیں. اندر سے جو چیز باہر نکلتی ہے وہ آپ کی پرسنالٹی یا وہ آپ کا پلان ہوتا ہے, جو آپ کے اندر سے باہر نکل رہا ہے. لیکن جو اب باہر سے اندر آ رہا ہے وہ آپ کا پلان نہیں ہے, یا وہ آپ کی شخصیت نہیں, وہ دکھاوا, یا وہ اس طرح کے بہت سارے لوگ ہوتے ہیں, ان کو ڈیول فیس یا کیا بولتے ہیں ان کو, مکھوٹا جنہوں نے چڑھایا ہوتا ہے کہ لوگوں کو دیکھ کر یا کسی کو دیکھ کر یا کسی ماحول کو دیکھ کر اس طرح سے اپنے آپ کو ڈھال لینا, لیکن ڈیپ ڈاؤن ان سائڈ جو ان کا ہے وہ کچھ اور ہے. تو وہ ڈیول پرسنالٹی ہوتی ہے, وہ اندر سے کچھ باہر سے کچھ اور, جو آپ نے سنا ہوگا ایسے. ٹرسٹ می, جو آپ کے اندر ہے وہ بہت خوبصورت ہے. خداوند نے جتنی چیزیں بنائیں, زندہ بنائیں, جب انسان بنایا تو مردہ بنایا, اور اس کے بعد اس کے نتھنوں میں زندگی کا دم پھونکا, یعنی مسیح کا دم پھونکا, کیونکہ راہ, حق اور زندگی یسوع کلیم کرتا ہے کہ وہ میں ہوں, اور اس بات پر ہم یقین رکھتے ہیں. وہ زندگی جب آپ کے اندر سے آپ کے باہر نکلتی ہے یا ظاہر ہوتی ہے دوسروں پر, وہ زیادہ خوبصورت ہوگی, یقین کریں, اس سے زیادہ جو آپ باہر سے کچھ لے کر اور اپنے آپ کو اس رنگ میں یا اس زاویے میں اپنے آپ کو ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں. جو آپ ہیں ویسا رہیں, بی ہو یو آر, اور آپ اچھے ہیں. یقین رکھیں اس بات کا, کیونکہ خداوند یسوع مسیح نے اپنے خون کے وسیلہ سے سب کو دھو ڈالا ہے, اس کے اندر آپ بھی ہیں. تو کوئی آپ کے بارے میں کیا رائے رکھتا ہے یہ میٹر نہیں کرتا, آپ خود اپنے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں. اس سے بہتر کہ آپ کسی کو پوچھیں کہ بتاؤ میں کیسا ہوں, آپ خود اپنے آپ سے پوچھیں کہ آپ کیسے ہیں. اپنے آپ سے سوال کریں اور انالیسس کریں, اس چیز کا اندازہ لگائیں کہ ہاں آپ کو زندگی میں یہاں پر کیا تبدیل ہونے کی ضرورت ہے, ریپینٹ کرنے کی ضرورت ہے, توبہ یعنی کہ سوچ کو اپنی تبدیل کرنے کی ضرورت ہے, یا صحیح یا غلط یا اچھا یا برا, جہاں جیسے آپ ہیں آپ کا میں ٹھیک ہوں, یا واقعی میں کہیں نہ کہیں اپنے آپ کو خدا کی کالنگ, خدا کا وہ اسپرٹ جو آپ کے اندر ہے وہ آپ سے کچھ اور کام لینا چاہتا ہے, لیکن آپ اس کے برعکس تو کوئی کام نہیں کر رہے. کیا آپ اس پر ٹرسٹ کر رہے ہیں, یا آپ اپنی ہی کوئی سائنس سے اپنا کچھ کر رہے ہیں کہ نہیں اگر میں ایسے کیا تو پھر تو یہ تو نقصان ہو جائے گا, پھر یہ تو فائدہ نہیں ہے, اس میں کیا فائدہ, اس میں کیا نقصان. کیا یہ زندگی میں کوئی بزنس, اپنی ہی لائف کے ساتھ کوئی بزنس چل رہا ہے, یا ایک مسیحی زندگی, ایک ایماندار کی زندگی, خداوند پر بھروسہ رکھنے والی زندگی چل رہی. میں نہیں کہہ رہا آپ زندگی میں کوئی پلان نہ بنائیں, یا آپ زندگی میں کوئی کام نہ کریں, یا اپنے لیے اچھا یا برا مت سوچیں, نہیں, میں ایسا نہیں کہہ رہا. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ کیا وہ زندگی جو خداوند نے آپ کے لیے سوچی ہے, آئی ہیو نو آئیڈیا میں کس طرح سمجھا پا رہا ہوں نہیں, لیکن کیا اس پلان کے مطابق آپ کی لائف, آپ کی زندگی, آپ کی روزمرہ کی چل رہی ہے جو خداوند کی کالنگ ہے, یا کچھ اور کشمکش یا کچھ اور افراتفری زندگی میں چل رہی ہے.
اگر آپ اس کے مطابق اپنی زندگی گزاریں گے جو آپ کی کالنگ ہے، تو یقین کریں زندگی میں تسلی اور آرام اور سکون ہوگا. ادروائز زندگی میں بھگدڑ ہوگی، زندگی میں ٹینشن ہوگی، زندگی میں سکون نہیں ہوگا. ہر شخص کا یہ حق ہے، اور خدا نے اس کو عقل بھی دی ہے، اور بائبل کہہ رہی ہے کہ ہمیں مسیح کی عقل ہے کہ اپنے لیے کوئی گول سیٹ کرے، اپنے لیے کوئی کام یا کوئی اور اس پر کام شروع کرے. لیکن کیا وہ کام مسیحی زندگی کے مطابق یا مسیحیت اس کے خلاف تو نہیں ہے؟ یا باحق اور بائک بس یہ کرنا ہے جو چاہے کیسے بھی کر لے، کیا ایسے کام چل رہا ہے؟ یہ چیزوں کو دیکھنا بہت ضروری ہے. میں آپ کو بتاؤں، جیسے بہت ساری چیزیں، جیسے میں کسی ڈینومینیشن یا کسی کے خلاف نہیں بات کرنا چاہ رہا. آئی رسپیکٹ سارے مذاہب کو، میں رسپیکٹ کرتا ہوں، بٹ میں اس پر فیتھ نہیں رکھتا. میں ایک بلیور ہوں، ایک مسیحی ہوں، اور ان پریکٹسز کو بھی میں نہیں کرتا. لیکن میں سریعام کسی کے خلاف بھی بات نہیں کرتا. لیکن ہاں مجھے پتہ ہے کہ یہ مجھے کرنا ہے، یہ مجھے نہیں کرنا، یہ یہاں مجھے نہیں جانا، یہاں مجھے نہیں کرنا. ایز اے ٹورسٹ تو میں جا سکتا ہوں کہ ہاں ٹھیک ہے، میں دیکھتا ہوں یہ لوگ کیا کرتے ہیں، یہ کیسا ٹھیک ہے. لیکن آئی ہیو نو فیتھ، اس کے اوپر میرا فیتھ نہیں ہے کہ میں بھی ان پریکٹسز میں لگ جاؤں جن پریکٹسز میں غیر قومیں یا انفارچونیٹلی ہمارے مسیحی لوگ بھی بہت سارے ان کاموں میں لگے ہوئے ہیں. تو یہ تھوڑا سا آپ کو اپنے اندر جھانکنا پڑے گا، اپنے اندر خود دیکھنا پڑے گا. سارا دن بہت سارے لوگ دوسروں کی لائف میں جھانکتے رہتے ہیں کہ ہاں یہ کیا کر رہا ہے، یہ کیسے کر رہا ہے، یہ کیسے ہو جاتا ہے، یہ ایسے کیوں کرتے ہیں. یہ تھوڑا سا ٹائم لگا کر اپنے لیے بھی سوچیں، اپنے اوپر سوچیں، دیکھیں آپ کیا کر رہے ہیں، کہ آپ صحیح جگہ پر ہیں یا نہیں ہیں. کیا آپ یہی ہیں جو آپ کر رہے ہیں؟ کیا ایسے ہی خدا نے آپ کو بنایا ہے؟ کیا یہی آپ کی کالنگ ہے؟ تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہاں سے شروع کرنا اپنے آپ سے. اور بہت ساری چیزیں خود بخود اچانک سے نہیں بلکہ خود بخود بہتر ہوتی چلی جائے گی. اور ان چیزوں کو، جو چیزیں آپ سمجھ رہے ہیں کہ یہ میرے لیے نہیں ہے، خدا کی طرف سے نہیں ہے، چاہے اس میں فائدہ ہو رہا ہو، ہر وہ چیز، بہت ضروری بات کہنے لگا ہوں، ہر وہ چیز جو بہت ارجنٹ ہو، ضروری نہیں کہ وہ بہت امپورٹنٹ بھی ہوتی ہے. ہر وہ چیز، جو بہت ساری چیزیں جو بہت ہی ارجنٹ ہو آپ کی زندگی میں، یہ تو کرنا ہی کرنا ہے، ضروری نہیں کہ وہ امپورٹنٹ ہو، وہ ایک خواہ اپنی زندگی کا ایک حصہ بنایا ہوا آپ نے، ضروری نہیں کہ وہ امپورٹنٹ بھی ہو. اور ہر وہ چیز جو جس سے آپ کو فائدہ ہو رہا ہو یا اچھی ہو، یہ بڑی عجیب لگے گی شاید آپ کو بات، اور ہر وہ چیز جو اچھی ہو اور جس سے فائدہ ہو رہا ہو آپ کو، وہ بھی ضروری نہیں ہے کہ وہ خدا کی طرف سے ہو. ایگزیکٹلی. آپ اندازہ لگائیے گا کن کن چیزوں سے آپ کو فائدہ ہو رہا ہے، لیکن آپ خود اندازہ لگائیے گا کیا وہ خدا کی طرف سے ہیں یا یہ کچھ اور سلسلہ اور ہے. لوگ تو چوری بھی کرتے ہیں، چوری سے فائدہ ہو جاتا ہے، پیسے آ جاتے ہیں. ڈاکہ ڈالتے ہیں، پیسے آ جاتے ہیں. موبائل کسی کا چوری کر لو، اس سے بھی فائدہ ہو جاتا ہے. لیکن وہ خدا کی طرف سے نہیں ہوتا میرے لیے. 4-5 لاکھ کا موبائل ہے ایپل کا، ایسی سیکنڈ میں لوگ لے جاتے ہیں کراچی میں یا اور دنیا کے شہروں میں. لیکن ضروری نہیں کہ وہ خدا کی طرف سے ہو. اور ایسی بہت ساری چیزیں، ایک سیکنڈ کے لیے آپ کو جھوٹ بولنا پڑتا ہے اور وہاں سے ایسے کر کے پیسے آ جاتے ہیں. ایک سیکنڈ کے لیے آپ کو کسی کو پاگل بنانا پڑتا ہے اور وہاں سے مدد آ جاتی ہے. یہاں سے کیا وہ خدا کی طرف سے، یا آپ خود اپنا محاسبہ کیجیے. میرے عزیزو، یسوع مسیح نے آپ کو تبدیل کر کے رکھ دیا ہوا ہے. اس چیز پر بلیو رکھنا، اس چیز کا یقین کرنا آپ کے لیے خود بہت ضروری ہے. کہ اب آپ کی وہ شخصیت نہیں جو آپ سمجھتے ہیں یا چلتا ہے یا ہو جاتا ہے، آپ کو تبدیل کر کے رکھتی ہے بالکل ایسی جیسے یسوع مسیح نے پانی کو میں تبدیل کر دیا. بالکل ایسی جیسے یسوع نے
حالانکہ اس وقت بھی نہیں آیا جب یسوع مسیح گلیل کی ایک شادی میں، ایک پارٹی میں تھے، تو وہاں پر میں ختم ہو گئی اور یسوع کی ماں یسوع کو وہاں پر ریکویسٹ کرتی ہے کہ تو کچھ، اور وہ کہتا ہے یسوع کہ ابھی میرا وقت نہیں ہے، اس کے باوجود کیونکہ اس کی ماں نے کہا، اور یسوع مسیح وہ کام کرتے ہیں۔ اب یہ بالکل یہ صرف یہ نہیں کہ یہ یسوع مسیح کا پہلا معجزہ ہے یا ماں کی ریکویسٹ پر کیا، یہ پکچر ہے ایک ٹرانسفارمیشن کی، یہ آپ کی اور میری پکچر ہے، یہ بالکل اس کی ایک ایگزامپل، اس کی مشابت رکھتی ہے، اور یہ بتانے سکھانے کے لیے کہ اصل میں کون ہوں، کس لیے آیا ہوں اور کیا میرا کام ہے، وہیں پر یسوع نے ظاہر کر دی۔ یہ صرف ایک میریکل، ایک معجزہ نہیں، بلکہ اس ٹرانسفارمیشن کی، اس حالت کو تبدیل کرنے کی ایک پکچر ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ وہاں پر اس محفل میں، اس پارٹی میں، اس شادی میں جو تھا، وہ یعقوب جو یسوع کا بھائی بھی تھا، مریم کی اولاد، وہ بھی تھا، جو کہ ایک پاسٹر تھا، خدمت گزار تھا، وہ بھی وہاں تھا اسی جگہ پر۔ تو کتنے مٹکے تھے وہاں، میں پوری وہ اس پہ نہیں جا رہا ڈیٹیل میں سیدھا بات بتا رہا ہوں جو آپ کیونکہ کئی بار آپ نے سنی ہوئی۔ 6 مٹکے تھے، 6 مٹکے۔ یسوع نے کہا ان کو پانی سے بھر دو، فل، پہلے سے بھی ہوگا، مطلب پانی سے۔ مٹکے کس چیز کے تھے؟ پانی کے، طہارت کے، جس سے وضو کیا جاتا ہے۔ اس زمانے میں پارٹیز میں یا محفل میں یا شادیوں میں اس طرح سے یہ مٹکے رکھے ہوتے تھے، اور اس مقام کے اندر آنے سے پہلے بالکل جو جوش لوگ ہیں، جو یہودی لوگ ہیں، وہ بھی وضو کرتے ہیں، اسی طرح سے ہاتھ اور پاؤں، چہرہ صاف کرتے ہیں، دھوتے ہیں اپنے آپ کو شریعت کے مطابق، صفائی ستھرائی کے لیے یا پاکیزگی کے لیے، جس طرح سے مسلمان بہن بھائی بھی کرتے ہیں۔ وہیں سے نکلی یہ بات، جوش سے۔ تو وہ اب گندے پانی سے تو ہاتھ پیر نہیں صاف ہو سکتے نا، تو وہ پہلے سے ہی وہ صاف پانی، پاک پانی تھا، جس پانی کو خداوند نے میں تبدیل کیا۔ وہ غلیظ یا گندا پانی نہیں تھا۔ تو اسی طرح سے آپ کی اور میری زندگی، یسوع مسیح نے پانی سے میں بنایا، لیکن آپ اور میں پہلے بھی اس مقام پر یا اس جگہ پہ نہیں تھے، کیونکہ ہمیں شیطان نے یا کسی اور نے نہیں، بلکہ خدا نے ہی بنایا، اور خدا نے بنایا جب اور کہا اچھا ہے۔ آپ کو اور مجھے اچھا ہی بنایا، خدا نے پاک و صاف ہی بنایا، زندگی نتھنوں میں زندگی کا دم بھی پھونکا، اپنا دم، یسوع مسیح کا دم، زندگی کا دم۔ یہ وہ جو لوگ اس طرح سے کرتے، میں پہلے بہت غلیظ، یہ وہ فلان، یہ بائبل کے ساتھ نہیں ملتی ہیں باتیں، لیکن سننے میں یا سمجھنے میں یا کہنے میں شاید اچھی لگتی ہیں۔ انسان آلریڈی کلین تھا، جسے خدا نے ایٹرنل لائف میں، زندگی، ہمیشہ کی زندگی میں خدا نے اس کو تبدیل کر دیا۔ اور کتنے مٹکے تھے؟ 6۔ انسان کو خدا نے کس دن پیدا کیا؟ چھٹے دن، اور 6 ہی مٹکے، اور اس کو ٹرانسفارم کیا، انسان کو بنایا اور اس کی زندگی میں دم پھونکا، اسپرٹ بنائی۔ واحد انسان ہے جو بدن اور جان اور اس میں روح بھی ہے، اور کسی چیز میں نہیں۔ ہر چیز کے اندر اس کا بدن، اس کا جسم ہوگا، اور اس کے اندر جان بھی ہوگی، لیکن روح نہیں، اسپرچل روح خدا نے آپ میں ڈالی۔ تو یہ جو ایگزیکٹ جو واقعہ ہے، یہ بالکل آپ کے اور میری زندگی کو جس طرح سے خداوند نے صلیبی کفارہ موت کو سہ کر جو کیا، یہ بالکل اس کی ایک پکچر ہے۔ تو یقین رکھنا ہے آپ کو اور مجھے، اس بات کا بھروسہ رکھنا ہے کہ ہاں، اور اس بات کا بھی یقین رکھنا ہے کہ میں کون ہوں، کس کا ہوں، اور میں کیا کر رہا ہوں۔ کون ہوں، کس کا ہوں میں، اور میں کر کیا رہا ہوں، اور میری کالنگ کیا ہے خدا کی طرف سے۔ خدا کیا چاہتا ہے میری زندگی سے۔ ایک حوالہ پڑھتے ہیں، رومیو اور اس کا 5واں باب اور اس کی 6 آیت۔ کیونکہ جب ہم کمزور ہی تھے تو عین وقت پر مسیح بے دینوں کے لیے کی خاطر منہ، جب ہم کمزور ہی تھے،
جب ہم اس قابل یا اس طرح سے ہم فخر یا گھمنڈ یا غرور نہیں کر سکتے تھے، آج بھی سارا جلال عزت فخر گھمنڈ یسوع مسیح کو، اسی وقت بے دینوں کے لیے کوئی دین مذہب نہیں، کوئی ایمان نہیں، اور یسوع مسیح آپ کر میرے لیے موا، کسی راس باز کی خاطر بھی مشکل سے کوئی اپنی جان دے گا، مگر شاید کسی نیک آدمی کے لیے کوئی اپنی جان تک دے دینے کی جرت کرے، لیکن خدا اپنی محبت کی خوبی، وہ محبت رکھتا ہے لیکن اس کی خوبی اس کو ظاہر کیسے کر رہا ہے؟ اپنی محبت کی خوبی ہم پر یوں ظاہر کرتا ہے کہ جب ہم گنہگار ہی تھے تو مسیح ہماری خاطر موا، تھے، ہے نہیں، گنہگار ہی تھے تو مسیح ہماری خاطر موا، پس جب ہم اس کے خون کے باعث اپنے کاموں، اپنے چرچ میں دیے یا موم بتیاں جلانے سے یا روزری پڑھنے سے نہیں، اس کے خون کے وسیلے سے، جب ہم اس کے خون کے باعث اب راست باز ٹھہرے تو اس کے وسیلے سے غضب الہی سے ضرور ہی بچیں گے، ضرور، گارنٹیڈ، اناؤنسمنٹ ہو رہی ہے یہاں پہ، اشورنس دی جا رہی ہے، خدا کا کلام آپ کو اشورنس دے رہا ہے کہ ضرور ہی بچیں گے۔ 10ویں، کیونکہ جب باوجود دشمن ہونے کے خدا سے اس کے بیٹے کی موت کے وسیلے سے ہمارا میل ہو گیا، میل کیسے ہوا؟ یسوع کی موت کے وسیلے سے، نہ کہ روزے رکھنے سے، نہ کہ صبح شام چرچ جانے سے، میں نہیں کہہ رہا نہیں جانا چاہیے روزہ رکھنے، لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں ہوا کس لیے، کیونکہ یہ کام تو آپ سے پہلے بہت سارے لوگ کرتے تھے اور کرتے رہیں گے، لیکن ہوا کب؟ یسوع کے موت کے وسیلے سے ہمارا میل ہو جائے گا، یا ہو سکتا ہے، یا ایک دن ہوگا نہیں بلکہ ہو گیا، میل ہو گیا۔ تو میل ہونے کے بعد تو ہم اس کی زندگی کے سبب سے، اپنے کاموں کے سبب سے نہیں، اس کی زندگی کے سبب سے، زندگی کا دم جو اس نے آپ میں پھونکا، جو میں کہہ رہا ہوں کہ آپ کسی کے طور طریقے یا کسی کے پرفارمنس دیکھ کر یا کسی کے کال پر آپ اپنی زندگی گزار رہے ہیں، یا اس اسپرٹ کو جانتے ہوئے، اس روح کو، اس زندگی کو، جو زندگی کا دم آپ میں پھونکا، اس کے مطابق، اپنے دل کے مطابق آپ اپنی زندگی گزار رہے ہیں، تو کہہ رہے ہیں تو میل ہونے کے بعد تو ہم اس کی زندگی کے سبب سے ضرور بچیں گے، یسوع کی زندگی سے، یسوع کی زندگی کے سبب سے ہم ضرور ہی بچیں گے، اور صرف یہی نہیں بلکہ اپنے خدا یسوع مسیح کے طفیل، اسی کے طفیل سے، جس کے وسیلے سے اب ہمارا خدا کے ساتھ میل ہو گیا، خدا پر فخر بھی کرتے ہیں، فخر بھی اسی پر کرتے ہیں، نہ کہ یعنی ہمیں دیکھو بھائی ہم تو ایسے نہیں کرتے، ہمیں میں ہوں، خدا ہی پر فخر بھی کرتے ہیں، سارا عزت، سارا جلال خدا یسوع مسیح کو، خدا ان کے کلام پڑھنے پر بھی خدا ان کا شکر کرتے ہیں۔ امید کرتا ہوں ان باتوں سے شاید کچھ آپ کی، میری زندگی میں کچھ بہتری آئے، کچھ نہ کچھ سیکھنے کو ملا ہو۔ اگلے سنڈے پھر ملتے ہیں، خدا ہم سب کو بڑی برکت دے۔ کوئی پریئر ریکویسٹ ہو، کوئی بات ہو تو آپ مجھے پرسنل میسیج کر سکتے ہیں، میں آپ سب کو اپنی دعا میں یاد رکھتا ہوں، مجھے، میری فیملی کو بھی اپنی دعا میں یاد رکھیے گا۔ گاڈ بلیس یو آل، لو یو آل۔